بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن سعید بن النعمان انه خرج مع رسول الله عام خیبر حتى اذا كانوا بصحبہ وهي من ادنى خیبر صلی اللہ علیہ وسلم ثم دعا بالاسواق فلم يؤتى الا بالسويق فامر به فسري فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا. رواه البخاری. آج سب سے پہلے ہم ماہ محرم الحرام کی اور نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں. نئے ماہ و سال کی مبارکباد تمام امت کے لیے بلکہ تمام جہاں کے لیے بلکہ دو جہاں کے لیے. عام طور پر لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نئے سال کی مبارکباد. آپ کو بھی ملتے ہوں گے تو کہتے ہوں لیکن نئے مہینے کا نام نہیں لیتے. مہینہ بھی تو نیا ہے محرم. یہی سب کمیاں ہیں. تو یہ کہو کہ نئے ماہ و سال کی مبارکباد مہینے کی بھی اور سال کی بھی. یہ نیا مہینہ ہے محرم. کسی کو بھی مبارک دو تو کہہ دو اس نئے مہینے کی اور اس نئے سال کی مبارکباد. کم از کم اتنی تو اصلاح کر ہی لو. باقی تو دھواں دھار چل ہی رہا ہے, چل دے تو اس کو دھواں دھار کر دو. اس میں کچھ زندگی بھر آپ کو نہیں ملے گا. دل بہل جائے گا آپ کا کہ کچھ ملنے ملانے کا نہیں الا ماشاء اللہ. ہاں وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں مدرس ہیں کہیں بیٹھ گئے ہیں تو ضرور وہ کچھ علمی گفتگو کریں گے. اس میں کچھ آپ کو ضرور ملے گا. اور وہ جو بیچارے پیشہ ور مقرر ہیں وہ بھی کچھ دینا تو چاہتے ہیں. کچھ ملتا ہے تو وہاں سے بھی لے لو. دینا تو چاہتے ہیں بیچارے جو کچھ جانتے ہیں. چلو یہ آخری حدیث ہے نواقض وضو کی فصل اول کی. فصل اول میں بخاری اور مسلم شریف کی حدیثیں ہوتی ہیں. تو یہ آخری حدیث بخاری کی ہے. یہیں پر فصل اول ختم ہو رہی ہے. کل سے انشاءاللہ ہم دوسری فصل شروع کر دیں گے. اگرچہ ہم دھیرے دھیرے چل رہے ہیں کہ ہمارا علمی سفر آہستہ آہستہ جاری ہے لیکن ہمیں ضرور اس بات کا خیال ہے کہ خدا کرے کہ ایک مرتبہ تو ہم حدیثیں آپ کی نظر سے گزار دیں. پھر یہ آپ کا کام ہے کہ کس پر اس پر کتنا آپ عمل کرتے ہو. یہ آپ کا کام ہے. جیسی کچھ آپ کو توفیق ہو آپ اس پر عمل. جیسے ہم مدرسے میں کتاب پڑھاتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ کتاب طلبہ کی نگاہ سے گزر جائے. ویسے یہاں ہم عوامی درسگاہ میں عوام کو چاہتے ہیں کہ آسان لفظوں میں اور آسان طریقے سے کچھ حدیثیں ہماری عوام کی نگاہ سے گزر جائیں. ہم اس فکر میں ہیں. حضرت سعید جن سے یہ حدیث مروی ہے بڑے جلیل القدر صاحب ہیں. اہل مدینہ ان سے بہت روایت کرتے ہیں اور ان کی نمود ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں. بیت الرضوان میں بھی یہ تھے اور زیادہ تر حضور کے ساتھ سفر میں رہتے تھے. ویسے تو پروانہ شمع کو کہاں چھوڑتے ہیں. ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضور کے ساتھ ہی رہے لیکن وہاں حضور کے ساتھ رہنے میں جان کی بازی لگانی پڑتی تھی. اور یہ وصف اب برائے نام رہ گیا ہے جان کی بازی لگانے کا. جان بنانے کا وصف تو بہت ہے. جان کھپانے کا وصف کم ہو گیا. یہ بالکل پوری سی بات. اب ہم گھر میں بیٹھ کے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو چل پھر کر کے حاصل ہو. 23 غزوات ایسے ہیں جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر جنگ کی کمان تھی اور کسی پر حضور حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن جب یہ خبر ملتی کہ فلاں جگہ کے لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑنے کے لیے بےتاب ہیں تو ان کے ٹوٹ پڑنے سے پہلے حضور خود ہی ان کے پاس پہنچ جاتے تھے کہ آپ کیا ٹوٹ پڑو گے. ہم اہل باطل سے اتنا نہیں گھبراتے کہ آپ ایک ساتھ ٹوٹ پڑو گے. اتنا نہیں. اب تو انگلی پہ خراش آ جائے تو اس سے جو ہے بیچاروں کو بخار آ جاتا ہے. یہ دین اتنا سستا سستا نہیں ملا. جب تک مہاجرین نے وطن نہیں چھوڑا وہ مہاجر نہیں کہلائے اور جب تک انصار نے ان کی راہ میں پلکیں نہیں بچھائی اور سب کچھ ان کے حوالے نہیں کیا وہ انصار نہیں کہلائے. اب ہم مفت پہ انصاری کہلاتے ہیں. مفت پہ مدنی کہلاتے. کوئی مکی کہلا رہا ہے کوئی سید سادات کہلا رہا ہے کوئی شیخ صدیقی اپنے آپ کو کہلا کوئی قریشی اپنے کو کہہ رہا ہے. سمجھ جائیں وہ کس کا خلیفہ ہے مجھے معلوم نہیں ہے. مجھے معلوم نہیں وہ کس کا خلیفہ مجھے نہیں معلوم. تو
تو اہل مدینہ حضرت سوید سے روایت بہت کرتے ہیں، بہت زبردست صحابی سوید ابن نعمان، والد کا نام نعمان تھا. کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ نکلے عام خیبر میں، خیبر والے سال میں، جس سال خیبر کی جنگ ہوئی اس دن ہم حضور کے ساتھ نکلے. وہ دعوت کھانے نہیں نکلے تھے ہاتھ دھو کر کے جان کی بازی لگانے، یہ وہی ہماری غفلت میں اچانک ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے. اب تو ہمیں دعوت کا انتظار رہتا ہے، دعوت کہاں ہے، آپ ہاتھ دھو کے تیار رہتے ہیں. پھر کاہے کی دعوت ہے یہ بھی ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی صاحب جان کی بازی لگانے نکلے تھے، جان کا نذرانہ پیش کرنے نکلے تھے، جان کو راہ مولا میں نچھاور کرنے کے لیے نکلے، جان کو اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے نکلے تھے، دعوت کھانے میں نہیں. بڑا فرق ہے دعوت کھانے کے لیے نکلنا اور جان لٹانے کے لیے نکلنا، بہت فرق ہے دونوں میں، بہت فرق ہے. کبھی کبھی تو شان لوگ کہتے تھے کہ اب یہ واپس نہیں آئیں گے، سب شہید ہو جائیں. جی صاحب ایسی بھی صورت میں تھی. تو کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ عام خیبر میں نکلے، حتی اذا کانوا بالصحبہ، یہاں تک کہ جب حضور کا لشکر مقام صحابہ پر تھا. یہ مقام صحابہ وہی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تھی مولا علی کے زانوں کے اوپر سر کر کے، وہی مقام صحابہ. یہ خیبر سے بالکل قریب ہے. خود ہی کہہ رہے وہی من ادنا خیبر، وہ خیبر سے بہت قریب ہے مقام صحابہ جہاں ہم لوگ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں حضور نے عصر کی نماز پڑھی. وہ اتفاق سے مولا علی نے نہیں پڑھی تھی، کسی کام میں تھے، تو عصر کی نماز حضور نے وہیں پڑھی. ثم دعا بالازواج، پھر آپ نے زیادہ راہ طلب کی کہ راستے میں جو کچھ تم لوگ کھانے پینے کی چیز لے آؤ کھائیں. اثر بعد کچھ لوگ اثر بعد کچھ نہیں کھاتے پیتے اور اس پر اتنا زور دیتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہیں سے واجب تو نہیں ہے، کہیں سے فرض تو نہیں ہے. کوئی یہ سمجھ کے رک رہا ہے اگر کہ اس وقت قبر میں سوال ہوتا ٹھیک ہے رکا رہے نہ کھائے، لیکن یہ فرض ہے نہ واجب ہے. آپ اثر بعد کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو. تو اسی موقع پر حضور نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد فرمایا زیادہ راہ لے آؤ جو کچھ تمہارے پاس ہو. تو زیادہ راہ میں اس وقت صرف ستو تھا. ستو سمجھتے ہو آپ؟ جیسے جو ہے اس کو بیریاں کر لیا گیا، اس کو بھون لیا گیا جو گیہوں کی طرح، اور اس کے بعد پیس لیا گیا، ستو تیار ہو. یہ بہت آسان ہے، اس میں سالن والن کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس کو چاہو تو میٹھا بنا کے کھاؤ، چاہو تو تیکھا بنا کے کھاؤ. ستو صرف ستو تھا اس وقت، اور اب میں بہت چلتا ہے ستو، بہترین چیز ہے، سفر میں بہت عمدہ ہے، اور جو کا تو بہت اچھا ہوتا ہے. تو ستو کے سوا کچھ نہیں تھا. حضور سفر میں نکلے ہیں لشکر کے ساتھ اور ستو کے سوا کچھ نہیں ہے. یہاں اگر گوشت کی ایک بوٹی کم ہو جائے تو پھر ٹور والے کا دماغ کھا جائیں گے. ٹور والے کہ بھیا آپ کو پیسہ دے کر کے آئے، مفت میں نہیں آئے ہیں. اچھا ہوا کہ آپ نے ٹور والے کو نہیں خریدا، پیسہ دیا تو کیا مطلب ہے جھگڑا کرنے کے لیے. کبھی بیچی تو ہوتی ہی رہتی، کسی سے جو ہو جائے، کوئی معصوم تو ہے نہیں، کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ ابھی کھانے پینے سے اتنا دن کھانے پینے کے بعد بھی پیٹ نہیں بھرا، وہ بھی حرم میں. کھانے پینے کا مسئلہ یہ ہل سے لے کے حرم تک پہنچ گیا. یہ پیٹ کی حرارت بھی کتنی زیادہ ہے. افسوس ہوتا ہے جو روٹی دو روٹی کے لیے جنگ کرتے ہیں. ارے شکر مناؤ کہ اللہ نے اپنے گھر بلا دیا تم، کیا لڑائی کرتے، اور شکر مناؤ کہ حضور نے اپنے در پہ بلا دیا. شکریہ ادا کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو. وہاں لڑائی جھگڑا بالکل نہیں ہے، وہاں تو میں بالکل نہیں ہے، نہ حج میں ہے نہ عمرہ میں. تو ستو کے سوا کچھ نہیں تھا. کہا حضور ستو ہے ہم لوگوں کے پاس؟ کہا لے آؤ ستو لے آؤ. لے آئے، پھر اس کو گوندا گیا پانی میں، ستو کو اس میں پانی ڈالا گیا، پھر اسے گوندا گیا، پھر حضور نے اسے نوش فرمایا، ستو کھایا. یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے یہ ستو جو ہے یہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے. کھایا حضور. اب پھر ہم نے بھی کھایا، تمام لشکر نے ستو کھایا. حضور نے کھایا اور تمام لشکر نے ستو کھایا. فلم یوتا الا بالصویق، صویق سے ستو کو کہتے ہیں. پھر حکم دیا گیا، اس کو گوندا گیا. فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے نوش فرمایا، وہ اکلنا، اور ہم نے بھی کھایا. ثم قام الى المغرب، پھر کھانے کے بعد جو ہے حضور مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اثر بعد ستو کھایا اور ستو کھانے کے بعد مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. کوئی نیا وضو نہیں کیا. تو اس کو آگ تو لگی ہے ستو کو، یعنی آگی میں وہ دانا بھونا جاتا ہے پہلے، پھر پیسا جاتا ہے. تو یہ جو آیا تھا کہ جس کو آگ چھولے وضو کرنا پڑے، ایسا نہیں ہے. آگ نے تو چھوا ہے اس کو. خود حضور نے ستو کھایا اور ہم نے بھی کھایا.
हुजूर मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो गए। यानी सफर में भी नमाज हो रही है। यहाँ सफर में निकलते थे नमाज लपेट के रख देते, सिर्फ मुसल्ला नहीं लपेटते, नमाज ही लपेट डालते। हर हाल में नमाज है, नमाज सफर में भी जारी रहेगी। सफर तो सफर है, जंग में भी जारी रहेगी। एक जमात हुजूर के साथ नमाज पढ़ती थे, एक जंग करती थी, दो हिस्से हो जाते, एक रकात पढ़ के चली जाती थी, फिर ये दुश्मनों के सामने वहां जंग शुरू कर देती थे, और जो वहां लड़ रहे थे आ जाते हुजूर के पीछे पड़ लेते। ये था, ये नमाज जंग में भी नहीं छूटती थी। घर बैठे बैठे छोड़ रहे, दुकान पे बैठे बैठे छोड़ रहे हैं, और परहेजगार बने रहो बाबा, कोई मना थोड़ी करता है आपको, परहेजगार बने रहो, पक्के और सच्चे मुसलमान बने, कट्टर सुन्नी बने रहो बाबा, कौन मना करता है, बहुत अच्छे बने रहो। अगर अपने मुंह मियां मिट्ठू ही बनना है, बने रहो बाबा, कौन मना करता है आपको, आपसे अच्छा कौन होगा। हम चुमंदी करे देश, नमाज किसी भी हाल में होगी। अच्छा साहब, हुजूर खड़े हो गए मगरिब के लिए, वो मस्त मजा। लेकिन मगरिब की नमाज में खड़े होने से पहले हुजूर ने कुल्ली की, वही वज़ूए लुग़वी किया। कुल्ली की जो बताया था आपको पहले दिन, सत्तू खाने के बाद हुजूर ने कुल्ली की, हाथ धोया और कुल्ली की, यानी वज़ूए लुग़वी किया, वज़ूए सलात नहीं। आई बात समझ, नमाज वाला वज़ू नहीं किया, सिर्फ कुल्ली किया और हाथ धोया। अब दुनिया हमको सैनिटाइज सिखा रही है, मैं क्या सिखा रहा है यार। मुसलमान 5 टाइम सैनिटाइज करता है बाबा, जबरदस्ती क्यों अपनी तहजीब किसी के ऊपर थोपते हो। कोई खुद से कबूल करता है जो चित कर ले, लेकिन कोई जबरदस्ती अपनी तहजीब क्यों थोपने में लगा है। न किसी यहूदी को पहुंचता है, न किसी ईसाई को पहुंचता है, न किसी मजूसी को पहुंचता है, न किसी साबी को पहुंचता है, न किसी जबरी को पहुंचता है, न किसी खदरी को पहुंचता है, न किसी मुशरिक को पहुंचता है। जबरदस्ती अपनी तहजीब कोई किसी पर क्यों थोपे, क्या हक तो बनता है आपको जबरदस्ती थोपने का। कहां से आप आए हैं, इंसान की आजादी छीन रहे हैं आप, बहुत ज्यादा होशियार बनते हैं आप। तो हुजूर ने कुल्ली किया, वज़ू लोग तो कहते हैं जब हुजूर ने किया तो मसना, तो हम लोगों ने भी कुल्ली किया, सब सहाबा ने कुल्ली किया। ये हुजूर की पैरवी, ये गुलामी देखो। जब हुजूर ने कुल्ली की तो पूरे लश्कर ने कुल्ली की। जी साहब, ये नहीं कि कुछ करें तो कहने हम तो बिना कुल्ली के चलेंगे, नो नो नो, कह रहे हम सब ने कुल्ली की, पूरे लश्कर ने कुल्ली की। सुम्मा सल्ला, फिर हुजूर ने मगरिब की नमाज पढ़ाई, वलम यतवज़्ज़ा, और वो वज़ू नहीं किया जो नमाज में किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे पहली फसल खत्म हो गई, दूसरी कल हम शुरू करेंगे। और चूंकि पहली फसल में बहुत सी चीजें सुन चुके हैं, तो दूसरी फसल जरा तेज रहेगी, 1 2 3 हदीसें हो सकता है कि मैं एक साथ नकल करूं, इसलिए कि मैं इसके भी दर पे हूं कि कुछ हदीसें जरूर हमारी आवाम की नजर से गुजर जाएं, इसके दर पे हूं। आप इसी पे इत्तेफाक कीजिए।